بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرت گرامی، سستی اور کاہلی کچھ لوگوں پر اپنا تسلط اس طرح قائم کرتی ہے کہ انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایک کسی کام کے کرنے کا شوق ہے، جنون ہے، جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی حیثیت اور اپنی وقعت ختم کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو پہچانے، اور پھر محنت کرے، اپنی طاقت و توانائی صرف کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، تو اسے ثمرات ملیں گے۔ کیونکہ قرآن میں یہی کہا گیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور میں وہ لوگ جو ہماری طرف کوشش کر کے آتے ہیں ہم انہیں ہدایت کی راہ دیتے ہیں۔ تو انسان چاہے وہ عمل میں کوشش کرے تو ایک وقت آئے گا کہ ایسا اس کے اعمال کا اس کے ہاں ذخیرہ جمع ہوگا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بس سستی، کاہلی، کسی کے پاس بیٹھ گئے تو بس بیٹھے ہی ہیں، بلا وجہ باتیں چل رہی ہیں، اسی طرح جو ہے سوئے ہیں تو سو رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، تو یعنی ذہن اتنا معاف ہو جاتا ہے کہ بہت سارے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ہم سے رہ جاتے ہیں۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں یہ کیسے کروں، مجھ سے یہ ہو جائے گا، شاید یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، تو وہ شیطانی تسلط اور کاہلی کا جو غلبہ ہے وہ انسان کو جو ہے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ تو کاہلی کی بہت ساری صورتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، غور و فکر کے اعتبار سے، تدبر و تفکر کے اعتبار سے بھی انسان اس طرح نہیں سوچ پاتا، سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اس میں انسان کو چاہیے غور و فکر کرے، اپنے ذہن کو وہاں کام میں لائے، بروئے کار لائے، غور و فکر کرے کہ اللہ نے یہ چیز بھی بنائی، یہ بھی بنائی، اس کے اللہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں۔ تو یہ جو عقل کی سستی ہے اسے ختم کرے، اور عقل کو جو ہے متحرک کرے، اور سوچ و بچار کرنا لگ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف و توصیف کی ہے جو اپنے شعور کو عمل میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو لیٹ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی وہی اپنے شعور کو جو ہے عمل میں لاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ نے جو ہے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور یہی کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک تو عظیم ذات ہے، ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، تو ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے۔ تو اس میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے، گویا کہ ہمارے یہاں معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ عقل کو بے وقت بنا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچ و بچار کرتے، بس یہی کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، دوستوں کے ساتھ سو گئے، بس کوئی نہیں ہے قدرت کی نشان ہے کہ اللہ نے پورا ایک نظام جو ہے بنایا ہوا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے کئی راہیں جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، لوگوں معاشرے میں چلو، زمین میں چلو پھرو، اور پھر دیکھو جو اللہ کے احکام کو جھٹلانے والے ہیں،
انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ان کا انجام کیا بنا، اللہ نے انہیں تباہ برباد کر دیا۔ تم بھی غور و فکر کرو، اگر تم اسی راہ پر چلو گے تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ تو گویا کہ عقل کی سستی اور کاہلی یہی ہے کہ ایسے اعمال نہ کیے جائیں، ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ اور اسی طرح جو ہے باقی قوموں کے بارے میں بھی غور و فکر نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جو ایک شعور رکھا ہے، عقل رکھی ہے، خرد رکھا ہے، وہ اسے ضائع کر دیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جو ہے معاشرے میں جو ہے تبدیلیاں لائیں، خود بھی بدلیں اور معاشرے میں بھی تبدیلی لائیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ جسمانی کمزوری، یہی جو چلنے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، وہ جو ظاہری اعضاء ہیں، یہ تو ہے نا عقل و شعور ہے، اس کی سستی الگ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ظاہری جو اعضاء ہیں ان کی سستی، یہی عبادات میں، جیسے گھر میں نماز پڑھ لی، حالانکہ مسجد قریب ہے، مسجد میں جائیں گے، ہر قدم پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، جماعت کا ثواب ملے گا، پھر جو ہے وہاں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے جڑ کر کے رہیں گے، اس کی الگ برکات ملے گی، قدم قدم پر آپ کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ لیکن وہی سستی، کیسے جائیں۔ یا اسی طرح احکام شریعت سیکھنے میں سستی آ جاتی ہے، کیا سیکھیں، اب عمر یہ ہو گئی ہے، یا یہ مصروفیت ہے فلاں، یعنی ایک بہانے ہیں، ایک شیطان کا تسلط ہے جو کوئی نہ کوئی سامنے چیز لے کر کے آتا ہے، بڑھاپے کا یا مصروفیت کا، یا کہیں نہ کہیں جو ہے بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ نہیں سیکھ پاتے، عمر بیت جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور نہ ہمیں نماز کے احکام کا پتہ ہوتا ہے، نہ دیگر احکام شریعہ کا، اور ایسے ہی بس چل رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ظاہری اعضاء کی سستی اور کاہلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سستی اور کاہلی جو ہے منافقین کی علامتیں قرار دی ہیں، یعنی جو صحیح کامل مومن مسلمان ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، عقل و شعور کے اعتبار سے بھی، اور ظاہری اعضاء کو متحرک کر کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں، فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، فرمایا کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے ان کی جو نفقات ہیں ان کے قبول کرنے میں، سوائے اس کے کیونکہ وہ کافر ہیں، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہے۔ ولا یأتون الصلاة الا وهم قصالا، نماز تو پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیتے، تارک نماز نہیں ہے، لیکن نماز سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، وقت پر ادا نہ کرنا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ نہ کرنا، جلد بازی دکھانا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 54۔ اسی طرح فرمایا جو منافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین جو ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنی سمجھ کے مطابق اللہ جو ہے پھر انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ دیتا ہے۔ فرمایا فیضا قاموا الی الصلاۃ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالا، سستی سے، کاہلی سے، ایسی بے چینی، پریشانی، ایسے محسوس کہ شاید ان پر کوئی بوجھ ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر جو ہے بہت کم ہی کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 ہے۔ تو الغرض یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے متحرک کریں، ایکٹیو کریں، سستی اور کاہلی سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔